اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ورب زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک نئی صبح کے ساتھ اس دعا اور تمنا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی اور آپ کے تمام اہل خانہ اور آپ کے پڑوس کے جو لوگ ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ ہم نے گزشتہ نشست کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل اور مناقب بیان کیے تھے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آج جاری رکھیں گے اور ان کی زندگی کے بارے میں چند مزید معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی سیرتوں کو پڑھیں، ہمیں روحانی طور پر فائدے حاصل ہو رہے ہیں اور ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور آج کل کے پرفتن دور کے اندر ہم ان کی زندگیوں سے عبرتیں حاصل کریں اور حکمتیں حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو امپروو کریں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے اس مشکل دور کے اندر بھی ایسے ہمیں وسائل عطا فرمائے ہیں کہ اگر اخلاص نیت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے زندگی کے جو راستے ہوتے ہیں ان کو آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کا ایک ذریعہ صحابہ کرام ہے۔ تو اس خوبصورت نوجوان زاہد اور متقی اور پرہیزگار صحابی کی زندگی کے بارے میں جو ہم باتیں کر رہے تھے، ان کا زندگی کا تھوڑا سا خلاصہ ہم بیان کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ چند مزید باتیں عرض کریں گے۔ گزشتہ نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ 18 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ عقبہ ثانیہ رضی اللہ کے اندر جو ہے انہوں نے وہاں پر بیعت کی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا فرمائی، اور ان کا اپنے اندر جذبہ تھا علم کو سیکھنے کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب دیا تھا کہ عالم امتی بالحلال والحرام، میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ اور دوسرا اعزاز آپ کو یہ عطا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس امت کے جو علماء ہیں ان کی قیادت جو ہے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ اور تیسرا خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نعم الرجل معاذ بن جبل، کہ معاذ بن جبل جو ہے کیسا ہی بہترین جو ہے انسان ہے۔ تو یہ اور اس طرح کی دیگر احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو فرمائی، پھر ایسے مواقع آئے کہ جہاں معاذ بن جبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اکیلے تھے، اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سی باتیں جو ہیں وہ سکھائیں، یا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی باتیں بتائیں کہ جس کے اندر
میری زندگی اور دنیا آخرت کی جو ہے وہ کامیابی ہو۔ تو ہم آج مزید باتیں ان کی زندگی کے بارے میں عرض کریں گے۔ اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو اب تک ہم نے مطالعہ کیا ان کی زندگی کا، اس سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں اور اس کے اندر کیا عبرتیں ہیں۔ پہلی جو میری ناقص رائے میں جو بات میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جو زندگی عطا فرمائی تھی وہ بہت ہی مختصر تھی، 36 سال، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے خود فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ عمر عطا فرمائی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عام مشہور ہے کہ ان کو آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے دنیا کی جو زندگی ان کے اندر تھی وہ تقریباً 33 سال کی تھی۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک قول منقول ہے کہ جب ان کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی عمر عطا فرمائی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اور اس کے اندر ایک لطیف نکتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے اور انہوں نے مختصر سے وقت کے اندر بہت کام انجام دیے اور بہت سی کوششیں کی اللہ کے دین کی دعوت کی طرف، اور پھر اللہ کے دین کے راستے میں انہوں نے بڑی مشکلات جو ہیں وہ اٹھائیں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کمپیئر تو نہیں کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے جلیل القدر جو 5 اولوالعزم پیغمبر قرآن میں مذکور ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہیں، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ آپ دوبارہ تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے، اور آپ کی آمد بھی قیامت کی ایک نشانی جو ہے وہ پوری ہوگی۔ لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 33 سال، بعض روایت میں 34، بعض میں 36 سال اگر ان کو زندگی عطا فرمائی تو اس 36 سال کے عرصے میں ان کو کامیابیاں بہت ملی۔ تو اصل جو مقصد ہے زندگی کا کہ زندگی میں ہم ایسا کام کر جائیں جو دنیا کے اندر بھی اچھا کام ہو کہ لوگوں کو فائدہ ہو، ہماری ذات کو فائدہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے جانے کے بعد، دنیا سے ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمیں اچھی طور پر یاد کریں، اور جب ہمارا ذکر ہو تو ان کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلے۔ تو اس کی تو بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سے ایسے کام ہو سکتے ہیں کہ انسان کے اندر صبر ہو، انسان کسی کو دکھ نہ پہنچائے، انسان کے پاس کوئی علم ہے تو وہ دوسروں تک پہنچائے، دوسروں کے ساتھ حسد نہیں کریں۔ اس کی طرح کی بہت سی باتیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت آپ کو عطا فرمائی ہے تو اس دولت کو اگر آپ جو ہے اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو یہ تمام کے تمام جو ہیں اچھے کام ہیں۔ اور دوسرا درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو انسان اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے لیے اور دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اور اس کے اندر وہ محنت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو رائگان نہیں جانے دیتا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرماتا ہے، اور آخرت کے اندر ان کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہوگا۔ تو ناظرین گرامی، جو ہمارا مقصد ہے صحابہ اکرام کی زندگیوں کے تذکرے کرنے کا وہ یہی ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں۔ محض واقعات کو بیان کرنا یہ نہیں ہے، واقعات تو دنیا کے اندر بہت سے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے کہ وہ ان واقعات سے درس عبرت حاصل کرے۔ تو ہم چلتے ہیں مزید گفتگو کرنے کے لیے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ ایک تو تہجد گزار تھے، روزے رکھتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر سخاوت بہت تھی۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ان سے سوال کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے آتا تھا تو اس کو انکار نہیں کرتے تھے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے لوگوں سے ادھار لینا شروع کر دیا، کہ جو لوگ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں انہوں نے ان کے اندر ایک بڑی اچھی صلاحیت پائی کہ یہ شخص اگر آپ ان کے پاس مانگنے جائیں گے تو یہ انکار نہیں کرے گا، تو لوگ ضرورت مند ان کے پاس جاتے تھے۔ تو یہاں تک نوبت آئی کہ انہوں نے قرض لینا شروع کیا، اور قرض کی
یہاں تک نوبت آئی کہ ان کے پاس جو قرض خواہ تھے وہ بہت زیادہ تعداد میں ہو گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچتا ہے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امید کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ آپ میرے قرض خواہوں سے بات کریں گے تو ہو سکتا ہے میرے قرض خواہ میرا قرضہ معاف کر دیں، ورنہ تو اور کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھئی آپ ان کے ساتھ رعایت کریں، لیکن قرض خواہوں نے کہا کہ ہم رعایت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو قرض خواہ نہیں تھے اور ان کی کوئی معمولی رقم بھی نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معاذ بن جبل سے کہ اپنی جتنی بھی پراپرٹی ہے، اپنے جتنے بھی سورسز ہیں آپ کے انکم کے، وہ تمام کے تمام یہاں لا کر پیش کر دیں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غرض سے اپنی تمام اثاثہ وہاں پر لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو وہاں اس کو جو ہے ڈسپوز جب کیا جانے لگا تو بات یہاں تک پہنچی کہ ان کی جتنی پراپرٹیز تھیں، اثاثے تھے، وہ تمام کے تمام ڈسپوز آف ہو گئے، لیکن پھر بھی ان کا قرضہ پورا نہ ہو سکا۔ یہ اس شخص کی کہانی ہے کہ جس نے اپنا موٹو بنایا تھا کہ کوئی بھی مانگنے والا آئے گا اس کو انکار نہیں کریں گے۔ آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا پہلے خیال رکھیں، اپنے اہل و عیال جو آپ کے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا خیال رکھیں، اور اس کے بعد ہے کہ اول خیش بعد درویش، اپنے جو ضروریات ہیں ان کے اوپر آپ توجہ دیں، اور اس کے اندر اگر آپ سے کچھ بچ جاتا ہے، آپ اس کے اندر کوئی گنجائش نکال سکتے ہیں تو وہ آپ پھر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کو دین مجبور نہیں کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر دوسروں کی مدد کریں، یہ تو ہے رخصت، یعنی ایک عام اصول ہے۔ لیکن جو اصحاب عزیمت ہوتے ہیں اور جن کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کا جذبہ جو ہے وہ کلائمیکس پہ ہوتا ہے، تو وہ رخصت کی بجائے عزیمت کو اختیار کرتے ہیں کہ میکسیمم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ حاصل کی جائے۔ تو وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہ نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں سے یہ کہیں کہ سوری میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ ان کا دل یہ نہیں مانتا ہے کہ ضرورت مند ان کے دروازے پہ آئے اور اس کو خالی ہاتھ وہ لوٹا دے۔ اور یہ کس کی سنت ہے؟ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور ہمارے نبی خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ سے بھی جو مانگنے والے آتے تھے، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ آپ ان کو دیتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کے وصال کے وقت بھی آپ مقروض تھے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال ہوا کہ ان کی تمام پراپرٹی جو تھی وہ ڈسپوز آف ہو گئی اپنے جو قرض دار تھے، قرض خواہ تھے، ان کو دینے کے لیے۔ تو اس کے اندر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع آیا کہ ان کو آپ نے یمن کا گورنر اور قاضی اور زکوٰۃ اور صدقات کے کلیکٹر کے طور پر آپ نے ان کو اپوائنٹ کیا۔ اور پھر ہم نے پچھلے درس میں آپ سے یہ بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاتی ہوئی کس طرح رخصت فرمایا تھا کہ معاذ بن جبل اپنی اونٹنی سواری پہ تھے اور اللہ کے رسول ان کے ساتھ چل رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحتیں فرما رہے تھے۔ اور ان نصیحتوں میں ایک یہ بھی تھی جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے ساتھ بھیجا تھا کہ آپ نے وہاں لوگوں کو دین آسان بنا کر پیش کرنا ہے۔ آپ کے رویے میں ایسی کوئی بات نہ ہو کہ جس سے لوگ دین سے متنفر ہو جائیں، اور آپ جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں وہ لوگ اہل کتاب ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی تھی۔ بہرکیف قصہ مختصر یہ کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد جب واپس مدینہ پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم آؤ گے تو تمہیں میری خبر ملے گی اور میری مسجد ملے گی،
لیکن تمہیں میری ملاقات تم سے نہیں ہو سکے گی۔ تو جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو انہوں نے یمن کے اندر اپنا جو ان کا قیام تھا اس دوران اپنی سرکاری جو ڈیوٹی تھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں تجارت بھی شروع کی تھی، جو ان کے پاس اسپیئر ٹائم ہوتا تھا اس کے اندر انہوں نے تجارت بھی کی۔ تو جب وہ واپس آئے تو ان کے پاس کافی انکم تھی اور مال و دولت تھی۔ یہ جب مدینہ میں واپس پہنچتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا انکاؤنٹر ہوتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم تو بہت مال و دولت لے کے آئے ہو، یہ مال و دولت جو ہے اس کو تم کیا کرو گے؟ اس کو بہتر ہے کہ سارے کا سارا بیت المال میں جمع کرا دو۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، یہ اپنی میری محنت کی کمائی ہے، جو بیت المال کا ہے وہ میں بھیج چکا ہوں، اب یہ میرا اپنا ہے، میں اس کے اوپر اپنا جو ہے نا گزارا کروں گا۔ تو پھر حضرت عمر جو ہے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی جواب دیا حضرت عمر کو جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا کہ بھئی آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ رکھیں، میں آپ کو فورس نہیں کرتا ہوں، آپ لے جائیں، جو آپ کا اپنا سامان ہے اپنے ساتھ لے جائیں۔ ان سے جدا ہونے کے بعد رات کو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ڈوبنے لگا ہوں، کسی جگہ نہر میں، دریا میں، سمندر میں ڈوبنے لگا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ مجھے بازو سے پکڑتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں اور مجھے بچا لیتے ہیں۔ دوسری صبح وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ کا جو مشورہ تھا میں اس پر عمل کرتا ہوں، اور جو کچھ میرے پاس پراپرٹیز ہے، اثاثہ ہے، وہ تمام کا تمام میں بیت المال کے اندر جمع کراتا ہوں، اس لیے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ڈوبنے والا ہوں اور آپ مجھے میرے کاندھوں سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں اور مجھے بچا لیتے ہیں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلب ہے کہ انٹرپریٹیشن یہ تھی اس خواب کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مطلب ہے ان کی جو رائے تھی وہ صحیح تھی، میں اسی پر عمل کرتا ہوں، اور وہ تمام کے تمام جو اثاثہ تھا انہوں نے بیت المال کے اندر جمع کرا دیا۔ یہ اس شخص کی مثال ہے ناظرین گرامی کہ جس نے سوالیوں کے خاطر قرض اٹھایا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چانس دیا کہ وہ جا کے یمن میں بطور قاضی، بطور گورنر، بطور زکوٰۃ اور صدقات کلیکٹر کام کرے، اور پھر اس کو وہاں موقع ملا کہ وہ تجارت کرے، بزنس کرے۔ تو یہ اس کی تمام جائز اور حلال انکم تھی، اور اس کو 100% اس کو رکھنے کا حق تھا، لیکن اس کے اندر ان کو نصیحت ملی تو انہوں نے اس نصیحت پر عمل کیا، اور وہ تمام کے تمام اثاثہ جات انہوں نے بیت المال کے اندر جمع کرائے، اور وہاں سے وہ نکل گئے کہ میں اب شام کے اندر جا رہا ہوں، اور شام کے اندر جا کر میں شہادت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی۔ تو تمام کی تمام چیزیں وہاں پر انہوں نے چھوڑ دیں۔ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہونے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان کو خود روکنے کی کوشش کی کہ آپ مدینہ میں رہیں، اور لوگ آپ کے پاس آتے ہیں فتویٰ پوچھنے کے لیے، مسائل پوچھنے کے لیے، آپ کا مدینہ میں رہنا بہتر ہے، اور آپ کے مدینہ سے نکلنے کے بعد یہاں پر خلا ہو جائے گا، تو آپ اپنا ارادہ جو ہے وہ پوسٹپون کر دیں، اور پھر اس مقصد کے لیے خلیفہ وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کو لے جاتے ہیں،
اور ان سے استدعا کرتے ہیں کہ آپ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہیں کہ آپ شام جانے کا ارادہ ترک کریں، مدینے کے اندر قیام کریں، کیونکہ مدینے میں لوگوں کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے اور آپ کے جانے سے خلا پیدا ہو جائے گا۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر رہے اور وہ شام روانہ ہو گئے۔ ناظرین کرام، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی سب سے بڑی کوالٹی ایک علم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، اور وہ 4 خوش قسمت صحابہ کرام میں سے تھے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کو کمپائل کیا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ان 4 سے سیکھو۔ ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا رائے ہے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو رائے یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اگر کسی نے فقہ مسائل سیکھنے ہیں تو وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنٹیکٹ کریں، ان کو کنسلٹ کریں۔ اور دوسری بات کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح فرمایا تو وہاں پر ایک دوسرے صحابی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے مکہ میں امامت کی ڈیوٹی دی کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ڈیوٹیاں عطا فرمائیں، ایک تو لوگوں کو قرآن سکھائیں اور دوسرا لوگوں کو دین کے مسائل سکھائیں، فقہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا رائے تھی کہ اگر لوگ فقہ کے مسائل جاننا چاہتے ہیں تو وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنٹیکٹ کریں اور ان کے پاس آئیں۔ اور تیسری بات، مدینہ جو ہے وہ کیپٹل ہے مسلمانوں کی جو ریاست قائم ہو گئی ہے، وہاں پر خلیفہ ہیں، خلیفہ کے ایڈوائزرز ہیں اور بیت المال ہے اور لوگ وہاں پر آتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے کہ لوگ روزمرہ کے مسائل کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں ان کا موجود ہونا جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی نگاہ کے اندر بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام تھا۔ اور تیسری بات کہ صحابہ کرام کی نگاہ کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا مقام تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کرام کے نام لیے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا کہ اگر مجھے کسی کو اپوائنٹ کرنا پڑا اپنے بعد تو میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپوائنٹ کروں گا اپنا خلیفہ، اور اللہ نے اگر میرے سے سوال کیا کہ تم نے اپنی پیچھے ان کو کیوں خلافت دی، تو میں کہوں گا کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین الامت کا خطاب دیا تھا، میری نظر میں وہ بہترین انسان تھے، اس لیے میں نے ان کو خلافت دی۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا کہ میں اللہ کے سامنے یہ جواب دوں گا کہ میں نے آپ کے رسول کی امت پر اس انسان کو خلیفہ بنایا ہے جس کے بارے میں آپ کے رسول نے یہ فرمایا کہ وہ حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو اس سے ناظرین کرام کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ان کو موقع ملتا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قابل تھے کہ وہ خلافت کی ذمہ داریوں کو سنبھالتے، کیونکہ ان کے پاس علم تھا، تقوی تھا اور زہد تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے اندر میچورٹی تھی، ایون دو کہ ان کی ایج جو تھی وہ ینگ تھی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت فرمائی تھی، اور پھر اس علم کو اور اس تربیت کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی، اس کا انہوں نے استعمال کیسے کیا۔ ایک درس اس سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی علم ہو، دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، اس کو انسانوں کی بہتری کے لیے استعمال کریں، کیونکہ اس کے اندر دوسرے انسان کو اگر آپ کوئی اچھی بات سکھائیں گے اور وہ اس پر عمل کریں گے تو ان کے حالات بھی بہتر ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ کے لیے وہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا
کہ آپ کی جو تعلیم ہے، آپ کا جو مشورہ ہے، اور اچھے مشورے پر اگر کسی نے عمل کیا ہے تو ان کو بہت سارے نقصانات سے بچت ہوئی ہے اور ان کے بہت سارے فائدے ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں اور ان کے مزید فضائل اور مناقب بریک کے بعد بھی ہم جاری رکھیں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شریک رہیں، اور اس کے بعد دوسرے سیشن میں آپ ہمارے ساتھ اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو وہ بھی پیش کر سکتے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، ویلکم بیک۔ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ اس سیشن میں پیش کر سکتے ہیں اور ان کے جوابات دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ وقفے سے پہلے ہم نے سلسلہ گفتگو جاری رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر ہم نے گفتگو کی، اور ان کے فضائل اور مناقب بہت ہیں، لیکن چیدہ جو باتیں ہیں ان کے بارے میں ہم عرض کر رہے ہیں۔ ہم نے وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا لوگوں کو کہ اگر آپ کو فقہ کے مسائل معلوم کرنے ہیں تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں۔ اور جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک چھوڑ کر شام چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسوس ہوا اور فرمایا کہ ان کے جانے سے ایک خلا پیدا ہو گیا ہے۔ وہاں جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت معاذ بن جبل کے مدینہ جانے سے ایک خلا پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ محتاج تھے ان کے فتویٰ دینے میں، مسائل کو جاننے میں، اور ان کے جانے سے اب خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک مزید سیریس بات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی، وہ کیا تھی کہ لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اپنی خلافت کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنسلٹ کرتے تھے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جوابات ہوتے تھے اور ان کے جو علمی باتیں وہ بتاتے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایگری کرتے تھے اور اس کو اپریشیٹ کرتے تھے اور اس کو بہت بڑی ویلیو دیتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ بن جبل نہ ہوتے تو حضرت عمر ہلاک ہو جاتے۔ اس سے ایک اور بڑی بات کیا ہوئی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن چل رہا تھا اور راستے میں میری ملاقات ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سے پوچھا کہ یا معاذ ما قوام حاذ الامت، اے معاذ یہ بات بتاؤ
کہ یہ جو امت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اس کا قوام کیا ہے۔ اب قیام قاف واو الف کے معنی میں ہوتے ہیں کہ وہ چیز کہ جس کے اوپر عمارت کھڑی ہو سکتی ہے، جو ہر چیز کا ایک بیسک انگریڈینٹ ہوتا ہے، تو اس کو وہ ہولڈ کرتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی سنجیدہ سوال پوچھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لے رہے تھے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم کے اندر اضافے کی وجہ سے پوچھ رہے تھے، لیکن سوال بہرکیف بہت سیریس تھا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا، وہ جواب انتہائی معقول اور واقعی اس کے اندر صداقت تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا، جو جواب انہوں نے دیا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ 3 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں، کہ اس امت کا قوام کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اور وہ تینوں باتیں کیا ہیں، منجیات ہیں۔ منجیات وہ چیزیں جو انسان کو بچاتی ہیں تباہی اور بربادی سے۔ آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک صورت ہے جو منجیہ ہے، جس کو انسان پڑھے گا رات کو تو قبر میں اس کو بچائے گی، اس کا نام ہے تبارک الذی۔ 29 سپارے کے اندر جو پہلی صورت آتی ہے سورہ ملک، فرمایا کہ جو رات کو اس صورت کو پڑھے گا تو وہ صورت اس کو قبر کے اندر بچائے گی، منجیہ۔ تو یہی الفاظ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ استفال فرماتے ہیں، پلورل کے اندر منجیات ہیں۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں کہ اس کے اندر سب سے پہلی جو بات انہوں نے فرمائی وہ اخلاص ہے، سنسیریٹی ہے، اور فرمایا کہ یہ انسان کی فطرت ہے، جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ انسان کو خالص مخلص ہونا چاہیے۔ ہر آپ کی جو فطرت ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسی پر انسان جو ہے وہ گامزن رہے۔ تو یہ بات ایسی ہے کہ جس کے اندر امت کا قوام ہے، اور امت کے اندر اگر اخلاص رہے گا تو امت متحد رہے گی اور امت انتشار سے بچے گی۔ ناظرین گرامی، یہ دیکھیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی جو یہ نصیحت ہے، ان کا جو قول ہے، یہ کتنا عمدہ قول ہے کہ اگر لوگوں کے اندر اخلاص ہو تو اس کے اندر انسان کی جو ذاتی خواہش ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے، ناپسند ہوتی ہے، وہ پیچھے ہو جاتی ہے، اور انسان کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، کہ ایگو ہوتا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں پیچھے ہو جاتی ہیں، اور امت کے بہت سارے مسائل اس کے اندر حل ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اندر اخلاص ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے چھوٹے 2-3 سوال ہیں۔ پہلا میرا ہے کہ جو انسان تہجد کی نماز ریگولرلی پڑھتا ہے، اس کے لیے وتر اگر وہ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہے تو ایسا کرنا ٹھیک ہے، یا اس کو وتر تہجد کے ساتھ پڑھنے چاہیے؟ انشاءاللہ۔ دوسرا سوال؟ اور دوسرا میرا سوال ہے کہ جو باتھ روم ہوتا ہے اس کے اندر ہم یہ جو خوشبو والی کوئی چیز رکھ سکتے ہیں، جیسے کوئی ایئر فریشنر وغیرہ باتھ روم کے اندر، جہاں پہ ٹوائلٹ اور باتھ روم اکٹھا ہی ہوتا ہے؟ جی۔ اور تیسرا میرا سوال ہے کہ جب فرضوں میں سورت ملا کے ہم نے پڑھی تو پہلی رکعت میں اگر کوئی قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھی ہے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھ سکتے ہیں، یا وہ بھی کوئی دوسری سورت پڑھنی چاہیے؟ انشاءاللہ آپ سنتے رہیں، آپ کا سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال تھا تہجد کی نماز
باقاعدگی سے جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں کہ یہ نہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ پہلے جو صالحین تھے، انبیاء کرام تھے، وہ بھی تہجد کی نماز پڑھتے تھے. اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے جو بہترین نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اور بعض لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ انہوں نے صبح کام پہ جانا ہوتا ہے، تو فرض نہیں ہے، بارکیف جو لوگ ادا کر رہے ہیں. تو اس کے اندر آپ نے بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ وتر جو ہے اس کو کس طرح ادا کیا جائے. اس کی دو صورتیں ہیں. آپ عشاء کی نماز کے ساتھ آپ وتر بھی ادا کر سکتے ہیں، اور پھر تہجد کے لیے آپ اٹھیں تو پھر آپ کو وتر کی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے، اور یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے لیے بات تھوڑی سی مشکل ہو کہ وہ تہجد کے لیے اٹھ سکتے ہیں یا نہیں اٹھ سکتے ہیں. اگر تو تہجد کے لیے اٹھنا ان کے لیے مطلب ہے کہ یہ ہے کہ وہ باقاعدگی سے اٹھ سکتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے، جو سنت طریقہ ہے، کہ رات تہجد کے جو نوافل ہیں 6 ہیں 8 ہیں 2 ہیں 4 جو بھی آپ نے پڑھ لیے، تو پھر آخری نماز آپ کی فجر سے پہلے تہجد وتر ہونے چاہیے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں کے لیے مشکل ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ میں صبح تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا ہوں، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ وتر ادا کر لیں، تاکہ اگر وہ صبح نہیں اٹھ سکیں گے تو ان کی وتر کی نماز مس نہیں ہوگی. تو دونوں صورتوں میں آپ کر سکتے ہیں. اور بہتر تو یہی ہے کہ سنت جو طریقہ ہے کہ آپ تہجد کے نوافل پہلے پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ وتر ادا کریں، اور پھر دعائیں اور استغفار جو بھی آپ کو موقع مل سکتا ہے وہ تمام کریں. تو یہ ہے. دوسری بات آپ نے پوچھی تھی کہ باتھ روم کے اندر کوئی ایسی چیزیں رکھ سکتے ہیں جس کے اندر خوشبو ہو. کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو آپ رکھ سکتے ہیں. اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھی کس ٹائپ کے ہیں. بعض لوگوں کو تھوڑے الرجک ہوتے ہیں اس سے، بعض ایسی مطلب خوشبوئیں ہوتی ہیں، لیکن آپ ان کو رکھ سکتے ہیں. لوگ مختلف قسم کی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو بھی آپ اس کو مناسب سمجھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تیسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ فرض نماز کے اندر پہلی رکعت کے اندر آپ ایک سورت ملاتے ہیں اور دوسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سورہ اخلاص کے بہت بڑے فضائل ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا ذکر ہوا کہ وہ جو ہے سورہ اخلاص ہر نماز کے اندر وہ پڑھتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑے خوش ہوئے، کیونکہ سورہ اخلاص پڑھنے کا جو ہے وہ بہت ثواب ہے، اور اس کا ثواب جو ہے 1/4 آف دا قرآن، ثلث القرآن کے بارے میں یہ احادیث میں آیا ہے. تو آپ اس طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دوسری صورتیں بھی پڑھنا چاہیں تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ بھی قرآن پاک کی تمام جو صورتیں ہیں ان کا حق ادا ہو جائے گا. اور اگر آپ سورہ اخلاص بھی پڑھنا چاہیں تو اس کے اندر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے مختلف صورتیں پڑھنے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین گرامی، ہماری بات ہو رہی تھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ ما قوام هذه الامت، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیاد ہے کہ جو اس کو اکٹھا کر سکتی ہے وہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں، جو 3 کی 3 باتیں کیا ہیں وہ نجات دینے والی ہیں. اور اس کے اندر پہلی بات انہوں نے کہی تھی کہ اخلاص. اس امت کے اندر اخلاص ہوگا تو یہ امت جو ہے بہت سی تباہیوں سے اور بربادیوں سے بچے گی. منجیات ہیں وہ ان کو بچائے گی. اور دوسری بات انہوں نے بتائی تھی کہ وہ ہے نماز. نماز کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ یہ بھی مسلمان امت کا قوام ہے کہ جس پر مسلمان امت کی بلڈنگ کھڑی ہے، اگر وہ نماز کو قائم کریں گے تو نماز سے بہت سارے فائدے ہوں گے اور بہت ساری برائیوں سے نماز ان کو بچائے گی، اور نماز مسلمانوں کو مسجد کے اندر اکٹھا کرے گی، اس کے اندر اجتماع ہوگا، اور اس کے اجتماع میں وہ بہت سی باتیں ایک دوسرے سے سیکھیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور اس کے بہت سارے جو سوشل اور اکنامک بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے دوسری بات جو بتائی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں، وہ کیا تھی؟ نماز۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ جو امیر ہوتے ہیں، جو خلیفہ ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے جو لیڈر ہوتے ہیں، ان کی اطاعت کی جائے اور ان کی پیروی کی جائے۔ ظاہر ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تھی، پرورش ہوئی تھی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قائد تھے، حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، تو وہاں تو اطاعت میں سے ایسے ہے کہ بھی آنکھیں بند کر کے ان کی اطاعت کریں، اور وہ خلفائے راشدین اوپن تھے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کہ لوگ ان سے کچھ سوال کرتے تھے تو وہ اس کا جواب بھی دیتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ خالق، کسی مخلوق کی بات کو نہیں ماننا ہے اگر اس بات کو ماننے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو یہ بڑی ایک عمدہ بات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں بھائی۔ اب ہمیں ملتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رائے کیا تھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھو قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ نحل کے آخری رکوع کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کھانا ابراہیم امتاً قانتاً للہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ امت قانتاً استعمال ہوا ہے۔ تو یہی الفاظ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے اندر انہوں نے ان کو کمپیئر نہیں کیا ہے، انہوں نے تشبیہ نہیں دی ہے، لیکن قرآن کے الفاظ انہوں نے استعمال کی ہیں، اور پھر قرآن کے الفاظ جو انہوں نے استعمال کی ان کی انہوں نے تشریح بھی کی ہے کہ وہ کس معنی میں یہ الفاظ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استعمال کر رہے ہیں، جو الفاظ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کی تھے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ امت سے مراد کیا ہے، اس کے اندر لفظ امت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تو فرد ہیں، انڈیویجول ہیں، ان کے لیے یہ امت کا لفظ استعمال کیا، اور امت کا لفظ جو ہے وہ ہم عام طور پر لیتے ہیں گروپ کے لیے، بہت بڑی تعداد کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ ایک اپنی ذات میں امت بھی تھے، انجمن بھی تھے، لیکن وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے انڈیویجول انفرادی طور پر استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ امت سے مراد جو میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کر رہا ہوں وہ معلم الخیر ہے، جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ٹائٹل ان کو دیا انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک ٹیسٹیمنی ہے ایک کنٹمپریری صحابی کی طرف سے جو خود بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، اور بہت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑی محبتیں کی، ان کے بڑے فضائل اور مناقب بیان کیے۔ وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ قانتاً سے مراد کیا ہے کہ وہ انسان کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو یہ دو بہت بڑی خوبیاں بیان کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک طرف تو ان کے اندر خیر ہے کہ وہ لوگوں کو اچھی باتیں سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا ہے وہ دوسروں تک پھیلا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے، اس کے اندر وہ سرشار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اب اس کی گواہی ہمیں ایک اور ملتی ہے،
ابو مسلم الخولانی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام سے علم سیکھا اور پھر وہ علم انہوں نے آگے پہنچایا۔ ان کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں شام کا ایک شہر ہے حمص، حامیم صاد، اس کی جامع مسجد میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑی عمر کے صحابہ کرام جو تھے وہ بیٹھے تھے ایک گروہ کے اندر، اور ان کو ایک نوجوان جو تھا وہ تعلیم دے رہا تھا اور ان کو وہ سکھا رہا تھا، اور وہ جو بات کہتا تھا اس کی بات کو وہ سنتے تھے۔ تو میں یہ منظر دیکھ کر بڑا حیران ہوا، ایک تو یہ نوجوان خوبصورت ہے، اس کے اندر وقار ہے، اور دوسرا یہ نوجوان اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کو سکھا رہا ہے، اور وہ جو سیکھنے والے ہیں وہ اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں، جیسی وہ بات کہتا ہے اس کی بات کو وہ سنتے ہیں غور سے اور اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے ویسے، اس کو اتنا بڑا مقام ملا ہے؟ تو مجھے کہا گیا کہ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لائف کو ڈیووٹ کیا تھا کس کے لیے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم حاصل کیا تھا وہ علم دوسرے لوگوں تک وہ پہنچا رہے تھے۔ اور اسی طرح کی ہمیں روایات جو ہیں وہ دوسرے صحابہ کرام سے بھی ملتی ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم لوگوں کو سکھاتے تھے۔ اب ہم آپ کے ساتھ ایک حدیث پاک شیئر کرتے ہیں کہ جو حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ہوئی، اور وہ اس طرح کہ ایک دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیف اصبحت یا معاذ، معاذ تم نے کس حال کے اندر صبح کی ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے صبح اس حال میں کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ قصر کی نماز جو ہے نا وہ گھر سے جاتے وقت کتنے مائل جانا ہو دور تو قصر نماز پڑھنی ہے؟ اچھا، قصر کی نماز کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں جی؟ اچھا انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، سنتے رہیں جناب۔ قصر کی نماز کے بارے میں مختصراً یہ عرض کر دیں کہ آپ سب سے پہلے تو یہ طے کریں کہ آپ کی قصر کی نماز کی فیسلٹی شروع ہوگی جب آپ اپنے لوکل جو آپ کا علاقہ ہے اس سے آپ باہر نکل جائیں گے۔ اگر آپ کا 4-5 میل کا ریڈیس علاقہ ہے جو آپ کی مطلب ہے کہ سراؤنڈنگ ہے، تو وہاں سے آپ نے باہر سے نکلنے کے بعد پھر آپ نے 51 مائلز جو ہے اس اگر آپ کی ڈسٹنس ہے، اور آپ نے کم از کم آپ کا سٹے 3 دن ہے، تو پھر اس کے اندر آپ نے فرض کی جو نماز ہے 4 کی بجائے 2 پڑھنی ہے۔ یہ قصر کے احکامات ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت جو ہے وہ تو 3 دن کم از کم جو ہے اس کی آپ کا سٹے ہونے چاہیے اور اس کے اندر آپ کی نیت ہونی چاہیے، تو پھر اس میں آپ قصر کے جو احکامات ہیں نماز کے وہ اس کے اوپر اپلائی کریں گے۔ تو ناظرین گرامی، ہم یہ بات عرض کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایمان کی حالت میں صبح کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، رات کو قیام کرتا ہوں، اور جب میں چلتا ہوں تو ایک قدم اٹھاتا ہوں، دوسرا قدم اٹھانے سے پہلے مجھے یقین ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں دوسرا قدم اٹھا سکوں گا کہ نہیں، اور میری نظر قیامت کے اوپر ہے کہ لوگ اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اور میرے تصور میں ہے کہ لوگ جہنم کی طرح جا رہے ہیں، وہاں پر سفر کر رہے ہیں، اور میں جنت کا منظر دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر جو جنت کے لوگ ہیں جنتی، وہ جنت کے اندر انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا۔
اور یہ یقین تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ فضائل عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی کچھ واقعات اور ان کے فضائل مناقب بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔